السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر 7 جس کا نام ہے پاکستان کی معاشی ترقی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان، کہ پاکستان کے اندر جو معاشی ترقی ہوئی یا معیشت کے اندر جو اتار چڑھاؤ آتے رہے، کہ کبھی جو ہے پاکستان کے اندر کاروبار وغیرہ زیادہ ہوتا تھا، تو جب کاروبار زیادہ ہوتا تھا تو اس کو جو ہے ہم معاشی ترقی کا نام دیتے ہیں، اور جب معاشی ترقی نہیں تھی، مطلب کہ کاروبار کی کمی تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے پاکستان کی کمزور ہو چکی ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر کہ پاکستان کی معاشی ترقی کہتے ہیں، مطلب کہ پاکستان کے اندر جو ہے پیسے کی جو آمد ہے وہ کس طرح سے رہی، کبھی جو ہے پاکستان کے اندر پیسہ زیادہ تھا، کبھی جو ہے کم تھا، مطلب کہ پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے 14 اگست 1947 سے، کہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو اتار چڑھاؤ رہے، کہ جب معیشت مضبوط ہوئی اور جب معیشت کمزور ہوئی، یہ ساری کی ساری جو ہیں چیزیں ہم نے اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ معاشی ترقی کیا ہوتی ہے۔ معاشی ترقی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو کاروبار ہے، کاروبار سے جو پیسہ آتا ہے اور لوگوں کے پاس بھی پیسہ زیادہ جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے مطلب کہ لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نئی نئی انڈسٹریز بھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ جو کسی ملک کے اندر معاشی ترقی جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو چیزیں ہیں، چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے، چیزیں زیادہ بنائی جا رہی ہیں، چیزوں کو جو ہے زیادہ پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو جو ہے دوسرے ممالک کی طرف جو ہے فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب دوسرے ممالک کی طرف فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے، بیچا جا رہا ہوتا ہے، تو اس ملک کے اندر پیسہ زیادہ آتا ہے، اور لوگوں کے کاروبار مضبوط ہوتے ہیں۔ کاروبار مضبوط ہونے سے لوگوں کی جو ہے معاشی حالت مضبوط ہوتی ہے، مطلب کہ لوگوں کا جو روزگار کے مواقع ہیں وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے فراوانی آتی ہے، تو جس کو ہم کیا کہتے ہیں، معاشی ترقی کہتے ہیں۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی اگر بات کی جائے کہ جب سے پاکستان بنا 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک جو ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، 2024 تک جو ہے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن فی الحال جو ہے چیپٹر کے سٹارٹ میں جو ہے ہم شروع سے جیسے پاکستان بنا 14 اگست 1947 اور اس کے بعد جو ہے اشرے وغیرہ 10 سال کے جو ہے ہم معاشی پروگرام کو دیکھیں گے، معاشی منصوبہ بندی کو دیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے معاشی ترقی کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں، معاشی ترقی کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ معاشی ترقی کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ معاشی ترقی ایک نظم میں گراہم بینک کے الفاظ میں معاشی ترقی معیشت کی پیداواری صلاحیت میں ایسے لگاتار عمل کا نام ہے جس کے نتیجے میں قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہو۔ کہ گراہم بینک ایک بندہ ہے، اس کے مطابق جو ہے معاشی ترقی ایک ایسے کام کا نام ہے، ایک ایسے مسلسل عمل کا نام ہے جس کے اندر جو ہے معیشت کی پیداواری صلاحیت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہو، معیشت کی پیداواری صلاحیت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہو، مطلب کہ کاروبار کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا ہو، لوگوں کی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہوتا ہو، لوگوں کے روزگار جو ہے مسلسل بڑھتے ہوں، لوگوں کے پاس جو ہے پیسے کی فراوانی ہو، لوگوں کے پاس جو ہے اشیاء کی فراوانی ہو، ملک کے اندر پیسہ بہت سارا موجود ہو، اور ملک جو ہے دوسرے ممالک کو بہت ساری چیزیں فروخت کر رہا ہو، اور کم سے کم جو ہے چیزیں جو ہے دوسرے ممالک سے منگوا رہا ہو، تو اس طرح سے ملک کے اندر جو کاروبار ہوں گے مسلسل آمدنی میں اضافہ ہوگا، مسلسل پیسے میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، لوگوں کی معاشی حالت مضبوط ہوگی، تو اس چیز کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں، معاشی ترقی کا نام دیتے ہیں۔ جب لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع زیادہ ہوں گے، لوگوں کے کاروبار زیادہ ہوں گے،
تو صاف ظاہر ہے کہ ملک کے پاس بھی پیسہ زیادہ ہوگا، ملک کے اندر کاروبار بھی زیادہ ہوگا، ملک کے اندر روزگار بھی زیادہ ہوں گے، تو وہ ایک ایسا ملک کہلائے گا کہ مضبوط معاشی ملک کہلائے گا، کہ اس ملک کے اندر جو ہے اس ملک کی معیشت جو ہے وہ ایک مضبوط معیشت ہے۔ تو گراہم بینک کہتے ہیں کہ معاشی ترقی ایک مسلسل لگاتار عمل کا نام ہے جس سے معاشی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہوتا ہو۔ معاشی پیداوار یہی جو میں نے کہا ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہوں، پیسے میں اضافہ ہوتا ہو، اشیاء کی جو ہے فراوانی ہو، کہ بہت ساری اشیاء ملک کے اندر موجود ہوں، اور دوسرے ممالک کی طرف جو ہے بہت ساری اشیاء کو فروخت کیا جا رہا ہو اور پیسہ کمایا جا رہا ہو، اور کم سے کم جو ہے چیزیں منگوائی جا رہی ہوں، تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معاشی ترقی کہتے ہیں، اور معاشی ترقی کا نام دیتے ہیں۔ آپ کی کتاب سے ریڈ کرتے ہیں کہ معاشی ترقی ایک نظر میں گراہم بینک کے الفاظ میں معاشی ترقی معیشت کی پیداواری صلاحیت میں ایسے لگاتار عمل کا نام ہے جس کے نتیجے میں قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہو۔ قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہو مطلب کہ کسی بھی ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہو، کسی بھی ملک کے اندر جو ہے چیزوں میں اضافہ ہوتا ہو، کسی بھی ملک کے اندر کاروبار میں اضافہ ہوتا ہو، کسی بھی ملک کے اندر جو ہے پیسہ میں اضافہ ہوتا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قومی آمدنی کہتے ہیں۔ اگر قومی پیداوار حکومت کے معینہ ہدف کے مطابق بڑھتی رہے تو اس سے حکومت اپنے ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں کافی کامیاب رہتی ہے۔ کہ اگر قومی پیداوار مطلب کہ ملک کے اندر اگر کاروبار مسلسل بڑھتا رہے، لوگوں کے روزگار بڑھتے رہیں، لوگوں کے کاروبار بڑھتے رہیں، لوگوں کے پاس پیسہ آتا رہے، پیسے کی فراوانی ہوتی رہے، تو اس طرح سے جو ہے حکومت کے پاس بھی پیسہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں حکومت کو ٹیکس جمع کراتے ہیں۔ جب ٹیکس حکومت کو جمع کرایا جاتا ہے، یا چیزوں پہ جو ٹیکس ہوتا ہے چیزوں کی خرید و فروخت کی وجہ سے، چیزوں کے کاروبار کی وجہ سے، تو وہ حکومتی خزانے میں جاتا ہے ٹیکس، تو اس طرح حکومت کے پاس بھی پیسہ کافی حد تک آ جاتا ہے، اور وہ اپنے جو ہدف ہوتے ہیں ان کو بھی آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ ہاسپیٹلز بنانے ہیں، روڈز بنانے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سکول بنانے ہیں، یا بہت سارے اور ترقیاتی کام کرنے ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے حکومتیں بنا سکتی ہیں، اپنے ہدف کو جو ہے مکمل کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے کافی حد تک حکومت کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے، اور وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے اس کو جو ہے خرچ کرتی ہے۔ اندرون ملک اشیاء و خدمات کی فراوانی ہوتی ہے، کہ ملک کے اندر اشیاء و خدمات اشیاء بھی بہت ساری ہوتی ہیں، اشیاء و خدمات مطلب کہ کام کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، روزگار کے مواقع ہوتے ہیں، مہنگائی پر کنٹرول رہتا ہے، کہ مہنگائی اس طرح سے نہیں، مہنگائی بھی نہیں بڑھتی، مہنگائی بھی کم ہوتی ہے، چیزیں سستی ہوتی ہیں۔ جب چیزیں زیادہ ہوں گی تو صاف ظاہر جو وہ سستی بھی ہوں گی، جب چیزیں کم ہوں گی تو چیزیں مہنگی بھی ہوں گی۔ کاروباری سرگرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں مطلب کہ روزگاروں کو جو ہے لوگوں کو جو ہے جابز ملتی ہیں، ان کو جو ہے روزگار ملتا ہے، جس سے عوام کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے جب کاروبار زیادہ ہوگا، اشیاء و خدمات ہوں گی، انڈسٹریز ہوں گی، ملک ترقی کی طرف جا رہا ہوگا، تو اس طرح سے عوام کی حالت بھی بہتر ہوتی ہے، زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اشیاء کی پیدائش کا انداز اور معیار تبدیل ہو جاتا ہے، اشیاء کی پیدائش کا معیار اور انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ قومی پیداوار میں کمی کی صورت میں حکومت اور عوام دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، کہ قومی پیداوار میں جب کمی ہو، عوام کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ جب چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو چیزوں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو چیزیں مہنگی بھی ہو جاتی ہیں، اور مہنگی ہونے کی وجہ سے حکومت جو ہے اس کو کیا کرتی ہے، کنٹرول بھی نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جاتی ہے، اور حکومت جو ہے دوسرے ممالک سے چیزیں منگواتی ہے، جب ملک کے اندر جو ہے چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب دوسرے ممالک سے چیزیں منگوائی جائیں گی تو صاف ظاہر وہ چیزیں مہنگی پہنچیں گی، کیونکہ ٹیکس ہوتا ہے، خرچہ وغیرہ زیادہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو بھی وہ چیزیں مہنگی بیچنی پڑیں گی، جس کی وجہ سے جو ہے عوام اور حکومت دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں جب قومی پیداوار میں
کمی ہوتی ہے۔ مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب چیزیں کم ہیں تو صاف ظاہر ہے دوسرے ممالک سے چیزیں منگوانی پڑیں گی عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ جب دوسرے ممالک سے چیزیں منگوانی پڑیں گی تو چیزوں کی قیمت بھی بڑھے گی، کیونکہ دوسرے ممالک سے جب منگوایا جاتا ہے تو خرچہ وغیرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ زر کی قدر میں کمی آ جاتی ہے، مطلب کہ جو کرنسی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل جو ہے ڈالر کا ریٹ جو ہے روز بروز اوپر جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور روپے کی قدر جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے معیشت آج کل جو ہے کمزور جا رہی ہے، اور روزگار کے مواقع میں کوئی بہتری نہیں آتی، اور روزگار کے مواقع بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ لوگ بے روزگار مارے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو روزگار نہیں ملتے۔ فی کس آمدنی اور عوام کے معیار زندگی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ فی کس آمدنی مطلب کہ ہر بندے کے آمدنی میں جو ہے کمی آ جاتی ہے، اور جو ہے عوام کے معیار زندگی میں جب آمدنی میں کمی ہوگی، جب لوگوں کے پاس پیسہ کم آئے گا تو صاف ظاہر ہے ان کی زندگی بھی جو ہے زیادہ بہتر نہیں ہوگی۔ جب پیسہ نہیں ہوتا تو زندگی بھی زیادہ بہتر نہیں ہوتی۔ پیسہ ہوگا تو سارا سب کچھ ہوگا، عوام اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہے خرید سکیں گے، استعمال کر سکیں گے۔ خسارہ کہتے ہیں نقصان کو۔ خسارہ اور قرضہ معیشت کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں، کہ جب ملک کے اندر معیشت کے اندر خسارہ ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو کاروبار کے اندر، کاروباری سرگرمیوں کے اندر، تو اس وقت نقصان ہوتا ہے، اور قرضہ معیشت کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں، کہ پھر جو ہے وہ ملک کیا کرتا ہے، دوسرے ممالک سے قرضہ لیتا ہے، یا ورلڈ بینک سے، IMF وغیرہ سے وہ قرضہ لیتا ہے۔ قرضہ لے کر جو ہے ملک کا نظام چلاتا ہے، سکول، ہاسپیٹلز، اسی طرح روڈز وغیرہ، ترقیاتی کام وغیرہ جو ہے قرضے کی بنیاد پہ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، کہ جب قرضہ لیا جاتا ہے ملک کے اندر ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں، پھر وہ قرضہ واپس بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ جب قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے، وہ پیسہ عوام کی جان سے نکالا جاتا ہے، عوام پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ جب عوام پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں تو مہنگائی بڑھتی ہے، جب مہنگائی بڑھتی ہے تو عوام کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں۔ تو اس طرح سے مطلب کہ جب معیشت مضبوط نہیں ہوگی، کاروباری سرگرمیاں نہیں ہوں گی، قومی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوگا، تو اس وقت جو ہے اس کے اندر جو ہے ملک کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور قرضہ لینا بھی لازمی ہو جاتا ہے، کہ دوسرے ملکوں سے قرضہ لیا جائے اور ملک کا جو نظام ہے کسی طرح چلایا جائے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غربت اور محرومی کا خاتمہ معاشی ترقی کی رفتار میں اضافے سے ہی ممکن ہے، کہ غربت اور محرومی کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب معیشت مضبوط ہوگی، کاروباری سرگرمیاں زیادہ ہوں گی، کاروباری پیداوار میں اضافہ ہوگا، ادروائز غربت اور احساس محرومی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب کاروبار نہیں ہوگا تو غربت ہوگی، جب کاروبار ہوگا تو غربت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، منصوبہ اس کے بعد ہے ٹیبل میں دیا ہوا ہے منصوبہ بندی۔ نہیں، کیا آپ جانتے ہیں حکومت پاکستان نے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے اور درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے 1952 میں منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ، اور 1953 میں 1953 میں منصوبہ بندی کمیشن قائم کیا۔ یہ جو ہے پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے جو ہے پروگرام بنائے گئے، منصوبے بنائے گئے، ایک 1952 میں اور دوسرا جو ہے 1953 میں 1953 کے اندر جو ہے منصوبہ بندی کمیشن بنایا گیا، تاکہ پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تو اس وقت سے جو ہے پاکستان کو کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار جو ہے ایوب خان کا دور جب 1958 سے لے کر 1969 تک رہا، ایوب خان کے دور میں جو ہے پاکستان کی معیشت ذرا سنبھلی۔ 1958 سے پہلے یا 1958 تک جو ہے پاکستان کی معیشت انتہائی کمزور رہی، اور مختلف قسم کے منصوبہ بندی کمیشن بنائے گئے، تاکہ ملک کی معیشت کو جو ہے ٹریک پہ لایا جائے، ملک کی معیشت کو جو ہے سنبھالا جائے، مضبوط کیا جائے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ پاکستان کی معاشی ترقی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں مختلف عصروں میں ہونے والی معاشی ترقی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ایک چیز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی معاشی ترقی کے حوالے سے۔ تو اسٹوڈنٹ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔